نرگستان ترال۔ یہ گاؤں قصبے ترال کے شمال میں تقریباً 18 کلومیٹر دور برف پوش پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ اس گاؤں کے مشرقی طرف پہاڑ کے دامن میں جناب حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے بویا ہوا درخت موجود ہے۔ اس کے علاوہ کئی ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے۔ اس کے علاوہ اس گاؤں میں پانڈوؤں کا ایک تاریخی مندر اور بھی بہت کچھ۔ تو چلیے کرتے ہیں آج کے اس ولاگ میں ایکسپلور نرگستان ترال کو۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ سبھی لوگ اچھے سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو آج ہمارے مشن کا ہے ڈے 43 اور آج میں ہوں ترال کے ایک ہسٹوریکل گاؤں میں جس کا نام ہے نرگستان ترال۔ تو کچھ لوگ اس گاؤں کو نارستان کے نام سے بھی جانتے ہوں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ اس گاؤں کی ہسٹری اور اس نام کے بارے میں جانتے ہیں۔ نرگستان قصبے ترال کا ایک خوبصورت گاؤں ہے جو زیٹھ ناڑ، کوٹ، گوبگل، آنگن بل، پانچال، پراجدوف وغیرہ وغیرہ پہاڑوں کے سلسلے کے گھیراؤ میں واقع ہے۔ ان خوبصورت پہاڑوں کے سلسلے دور دراز علاقوں سے جا کے ملتے ہیں۔ ایک طرف سے یہ سلسلے پہلگام اور دوسری طرف سے سیدھے داچی گام سے ملتے ہیں۔ ان اونچے اونچے پہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان ہے جو دنیا بھر میں ناگا بیرنگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میدان کے ایک سرے سے دو بڑے چشمے تارسر اور مارسر کے نام سے بہتے ہیں۔ تارسر کا پانی پہلگام اور مارسر کا پانی داچی گام کی طرف اپنا رخ کر کے بہتے ہیں۔ ان پہاڑوں میں پیر پانچال سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر سے جب حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا، اس نے ایک بڑی چٹان کو کھود کر قرآن کی چند آیاتیں لکھی ہیں۔ اسی وجہ سے پیر پانچال دنیا بھر میں مشہور ہے اور آج بھی اس چٹان کے پاس لوگ جا کر احترام کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نارستان سنسکرت یا ہندی کے الفاظ ہے جو اصل میں نار استان ہے، یعنی نار کے معنی آگ اور استھان کے معنی پوجنے کی جگہ۔ ان کو ملا کر یہ لفظ نار استھان جو پھر بگڑتے بگڑتے نارستان بن گیا۔ یہاں قدیم تاریخی مندر میں ایک گڑھا ہے جس کے چاروں اور بیٹھنے کی جگہ ہے اور گڑھے میں آگ جلا کر پوجا کی جا سکتی ہے، جس سے اس بات کی آند یہ ملتی ہے کہ یہ واقعی نارستان یعنی آگ کو پوجنے کی جگہ ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس گاؤں کا نام یہاں کے قدیم مندر کے کارن پڑا ہے جس کا نام نارائن استفن ہے۔ پھر کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ مرحوم شیخ محمد عبداللہ نے اس گاؤں کا نام تبدیل کر کے نرگستان رکھا اور اب یہ گاؤں محکمہ مال کے ریکارڈ میں بھی اسی نام سے درج ہے۔ تو ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے محلوں کے نام و تعداد جانتے ہیں۔ یہ گاؤں کئی محلوں پر مشتمل ہے جن کے نام اس طرح سے ہے: لون محلہ، میر محلہ، کھیر محلہ، درگڑ محلہ، ڈار محلہ، واز محلہ اور گوجر بستی۔ گوجر طبقے سے وابستہ گورسی، شکھا، پسوال، جٹ وغیرہ ذات کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے گنہار بنجر کے نزدیک ایک نالا کھوڑ آڑا بہتا ہے جس میں تقریباً سال بھر پانی رہتا ہے جو گاؤں کی خوبصورتی کو دوبالا کرتا ہے۔ اس نالے کا آرجن بریاڑ آنگن ہے جو یہاں سے بہت دور ایک بلند اور خوبصورت وادی ہے۔ اس نالے پر ہی دیہات کے لوگوں کی زمین منحصر ہے اور معزہ خان گنڈا کو پینے کے پانی کا ذریعہ یہی نالا ہے اور کاکشین کول کے ذریعے اس نالے کا پانی معزہ ستورا کو سیراب کرتا ہے اور گترو گاؤں کی مکی بھی اسی نالے کے پانی سے مستفید ہوتی ہے۔ اس نالے میں محکمہ فشریز نے تروڑ مچھلی پال کر اس کی اہمیت کو دوبالا کیا ہے۔ وادی اور وادی سے باہر کے لوگ تروڑ مچھلیوں کا شکار کرنے یہاں آتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ مہربانی کر کے میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے کشمیر کے ہر ایک ولیج کی ہسٹری اور خوبصورتی دیکھ سکیں۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں اس گاؤں میں مسجد پاکوں کی تعداد کتنی ہے۔ اس گاؤں میں مسجد پاکوں کی تعداد ہے 5، جس میں سے 2 مسجد پاک کشمیری زبان بولنے والوں کی اور 3 مسجد پاک گوجری زبان بولنے والوں کی ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے مرکزیت جامعہ مسجد نرگستان ترال۔ اس کے بعد مسجد شریف درگڑ محلہ، اس کے بعد مسجد شریف بخشی محلہ، مسجد شریف گوجر بستی اور اس کے علاوہ گوجر طبقے سے وابستہ لوگوں کی ایک اور مسجد پاک۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک مقدس زیارت پاک ہے، ابھی اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ زیارت پاک حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ قدیم تاریخی گاؤں ہے جو ہندو دھرم کا گڑھ تھا اور حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں آ کر اسلام پھیلایا۔ یہاں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ادا کی تھی۔ اس زمین کے ٹکڑے میں برن کا ایک درخت موجود ہے
جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ درخت حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دست مبارک سے بویا تھا، جس کی موٹائی 30 فٹ سے زیادہ ہے۔ مقامی لوگوں نے یہاں ایک چھوٹا سا استان بنایا ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک درسگاہ ہے جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس گاؤں کے چشموں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس گاؤں میں چشموں کی بہتات ہے، جس میں سے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے ناڑ بوٹ ناگ۔ اس میں سال بھر پانی رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس چشمے کا پانی گرمی میں سرد اور سردی میں گرم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جانیار بل ناگ، یہ چشمہ کھوڑ آڑے کے کنارے پر واقع ہے۔ اس کے بعد گیب گول ناگ، یہ چشمہ گوجر بستی کے نزدیک واقع ہے۔ اس کے بعد ایک اور چشمہ جو کہ زیارت شریف کے صحن میں موجود ہے، اور اس چشمے کو امیر سن ناگ کہا جاتا ہے۔ ان چشموں کے علاوہ بھی کئی چشمے موجود ہیں، جن میں درنجن ناگ، بربل ناگ، گوجر ناگ، ڈیم پتھری ناگ، رائل دریڈن ناگ وغیرہ وغیرہ قابل ذکر ہے۔ ان چشموں میں آدھے چشمے جنگل کے بیچوں بیچ واقع ہے اور آدھے چشمے سوکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک ہسٹوریکل ٹیمپل ہے، ابھی اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس گاؤں میں ایک تاریخی اور خوبصورت ٹیمپل موجود ہے، جس کو شیو ٹیمپل کہا جاتا ہے۔ اس مندر نے بھی گاؤں کی معشوری کو دوبالا کر دیا ہے۔ اس کی بناوٹ پتھر کے موٹے اور لمبے تختوں سے ہے۔ انسان کی عقل اس مندر کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ فن سنگ تراشی کا اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہ شیو مندر قدرتی ڈھلوانوں کے درمیان کھڑا ہے۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے زراعت، پیداوار اور لوگوں کے پیشے کی بات کرتے ہیں۔ گاؤں کی بستی ڈھلوان جگہ پر ہے۔ گاؤں کے ارد گرد خشک زمین ہے، جس میں مکی، اخروٹ، راجماش کی فصل اگائی جاتی ہے۔ اس گاؤں کی راجماش پوری وادی میں مشہور ہے۔ آلو، سرسوں، گندم کی کاشت بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آڑوں کے درخت بھی ہے۔ یہاں داں کی فصل نہیں ہوتی ہے، اسی لیے لوگ متعلقہ راشن ڈیپو کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں کے بہت سارے لوگ سری نگر کے مختلف ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نارستان کے کئی افراد ملکی اور غیر ملکی پکوان تیار کرنے میں پوری مہارت رکھتے ہیں۔ گاؤں میں سرکاری ملازموں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک اچھا خاصا بازار ہے، جو تقریباً 20 سے 25 دکانوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک مشہور اور بڑا ریسٹورنٹ موجود ہے۔ یہ گاؤں قدرتی حسن سے مالا مال ہے، اور یہاں کی فضا نہایت ہی پرسکون اور صاف و شفاف ہے۔ اسی لیے ماضی میں یہاں انگریز سیر و تفریح کے لیے آتے تھے۔ نرگستان ناگابیرن، تارسر اور مارسر جانے والوں کے لیے پہلا پڑاؤ ہے۔ موسم گرما میں وادی کشمیر کے دور دراز علاقوں سے لوگ بھیڑ بکریاں اور جموں سے بونیار، بکروال اور دیگر خانہ بدوش لوگ بکریاں، بھینسیں، گھوڑے وغیرہ چرانے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں۔ اس گاؤں میں سکولوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس گاؤں میں سکولوں کی تعداد ہے 3، جس میں سے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے گورنمنٹ ہائی سکول نرگستان ترال، اس کے بعد گورنمنٹ پرائمری سکول درنجن نرگستان، اور گورنمنٹ پرائمری سکول گوجر بستی نرگستان۔ سکولوں کے ساتھ ساتھ گاؤں میں ایک ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر موجود ہے، ڈپارٹمنٹ آف فشریز، ایک پنچایت گھر، فارسٹ ڈپارٹمنٹ، 2 فوڈ سول سپلائز اینڈ کنزیومر ڈپارٹمنٹ، 3-4 آنگن واڑی سینٹر اور ایک CSC سینٹر موجود ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس گاؤں کے اہم شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نرگستان کی سرزمین نے جن اہم شخصیتوں کو جنم دیا ہے، ان کے نام اس طرح سے ہے: پیر عبدالرشید میر، محمد شفیع لون، عبدالغنی ڈار، اسد اللہ میر، مرحوم غلام قادر لون، غلام احمد لون، خورشید احمد لون سیکٹری اوقاف، امام محمد اکبر لون وغیرہ وغیرہ قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں اس گاؤں کا ٹوٹل جیوگرافیکل ایریا کتنا ہے۔ اس گاؤں کا ٹوٹل جیوگرافیکل ایریا ہے 92.7 ہیکٹرز۔ اس کے علاوہ جامع مسجد کے صحن میں ایک چھوٹا سا عیدگاہ موجود ہے، جہاں پر اس گاؤں کے لوگ عید کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں میں چھوٹے بڑے 3 قبرستان موجود ہیں، جن میں 2 گوجر بستی میں اور ایک گاؤں کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کس گاؤں سے ولاگ دیکھ رہے ہو۔ انشاءاللہ ہم ہر ایک گاؤں میں آنے والے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر اچھا لگا ہے مہربانی کر کے زیادہ زیادہ شیئر کرنا، اور اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے جانا۔ باقی ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔